درجہ سابعہ سے تعلق رکھنے والے طالب علم محمد طیب صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، جن کا عنوان ہے علماء احناف کا محدثانہ مقام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدين بالسريا لنا له رجال او رجل من هؤلاء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان علماء احناف کا محدثانہ مقام ہے۔ رب کائنات نے ہر دور میں ایسی قابل قدر ہستیاں پیدا کی ہیں جن کا وجود اسلام کی دلیل اور ان کی زندگیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور خاتمیت کا اعجاز ہوا کرتی ہیں۔ انہی گراں قدر ہستیوں میں علماء احناف تاریخی اوراق کی زینت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ علماء احناف جن کے سرخیل نعمان بن ثابت قرآن کے فرمان وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اور رسول کے فرمان لو کان الدین بالسریا لنا لہ رجال او رجل من ہؤلاء کا مصداق بنتے ہوئے سنہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہی نعمان بن ثابت ہیں جنہیں دنیا آج امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہی امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو بیک وقت فقہ کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم محدث بھی تھے۔ یہی وجہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کے راوی سفیان بن عیینہ اپنی کتاب الجواہر الفقہ جلد 1 صفحہ 250 پر امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اول من سیرنی محدثا ابو حنیفہ۔ اسی طرح امام حماد الحنبلی امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف فرماتے ہوئے کہتے ہیں ابو حنیفہ کانا صدوقا کانا امینا فی الحدیثی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام بیان کرتے ہوئے امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی جنہوں نے عظیم کتاب السیرۃ الشافیہ الکبریٰ تالیف کی ہے، وہ اپنی کتاب عقود الجمان جلد 1 صفحہ 81 پر امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نعم الرجل نعمان ما کان احفظہ لکل حدیث۔ پھر عالم اسلام نے وہ وقت بھی دیکھا جب قاضی القضات امام ابو یوسف علم الفرائض کے امام امام محمد شہنشاہ قیاس امام ظفر امام المحدثین عبداللہ بن مبارک لیث بن سعد اور مالک بن انس جیسے عظیم شخصیات امام اعظم ابو حنیفہ سے علم حدیث علم فقہ کے اندر دسترس حاصل کر کے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہی امام ابو یوسف ہیں جن کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد 19 صفحہ 250 کے اندر فرماتے ہیں ابو یوسف اعلمہ الحدیث۔ انہی کے بارے میں علامہ حماد الحنبلی اپنی کتاب شذرات الذہب جلد 1 صفحہ 139 پر فرماتے ہیں ابو یوسف کانا صدوقا کانا امینا۔ انہی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں، وہ یحییٰ بن معین جن کے بارے میں وقت کے محدثین فرماتے ہیں کل حدیث لا یعرفہ یحییٰ فلیس بحدیث۔ وہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف ثقہ ہے، امام ابو یوسف امین ہے، امام ابو یوسف ثقہ ہے فی الحدیث کے اندر، اور گویا کہ وہ پورے عالم انسانیت پر علماء احناف کا محدثانہ مقام
اجاگر کرتے ہوئے زبان حال سے یہ کہہ دیتے ہیں، سراج تم ہو بغیر تمہارے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، سراج تم ہو بغیر تمہارے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ سامعین ذی وقار، اگر ہم تاریخی اوراق کی ورق گردانی کریں تو ہمیں حدیث کے باب میں علماء احناف پر جرح ملتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 20 حدیثیں یاد تھی۔ اٹھائیے تذکرہ امام موفق بن احمد اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کا، ایسی عظیم شخصیات امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتی ہیں، ان الامام ذکر فی تصانیف 40,000 حدیث۔ یہی وجہ ہے امام صاحب کے شاگرد، چاہے وہ امام محمد ہوں چاہے وہ امام ظفر ہوں، پوری دنیا پر علماء احناف کے محدثانہ مقام کو اجاگر کیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا علماء احناف سے ہوتا ہوا جب بر صغیر میں آتا ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حدیث کی ایسی خدمت کرتے ہیں، ان کے محدثانہ مقام کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اگر کوئی بر صغیر کے اندر حدیث بیان کرے گا اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا جب دارالعلوم دیوبند میں آتا ہے، عظیم محدثین رئیس المحدثین انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ حدیث کی خدمت کرتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں۔ پھر وقت کے محدث سید ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں، انور شاہ کاشمیری وقت کے امام ظہری ہیں۔ جب بلاد عرب کی حکومت محمد بن زائد الکوثری کو یہ خدمت سپرد کرتی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے محدثین کی فہرست تیار کرے تو وہ انور شاہ کاشمیری کو سب سے مقدم رکھتی ہے اور پوری دنیا پہ علماء احناف کے محدثانہ مقام کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا جب مدینہ میں پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں روضہ رسول کے سامنے حسین احمد مدنی حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا جب پاکستان میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں علماء احناف کے محدثانہ مقام کو دیکھتے ہوئے عبداللہ درخواستی کو حافظ الحدیث کا لقب دیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں تکملہ فتح الملم لکھنے کی وجہ سے علماء احناف میں سے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، احناف کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، احناف کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، احناف تو ہر دور میں انمول رہے ہیں۔ وآخر دعوانا